ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت تمام مومنوں کو اور مسلمانوں کو انتظار ہے اس ماہ برکت کا مہینہ جو ہم پہ سایہ فغن ہونے والا ہے. ہم اس مہینے کو اور اس مہینے کی عبادت کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور سلف صالحین کس قدر اس مہینے کی قدر کرتے تھے اور اس کی تیاری کرتے تھے. آپ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، وہ رمضان قربت الہی کا مہینہ ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. وہ رمضان ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے. اس لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، نہ جانے اس کے بعد ہم رہیں گے کہ نہ رہیں. نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بلا لیا. نہ جانے آج اس جمعہ میں ہم لوگ جتنے موجود ہیں، نہ جانے اگلے سال انہیں رمضان کا مہینہ یہ نصیب ہو کہ نہ ہو. اس کے لیے کوئی عمر کی تعین نہیں ہے، کوئی عمر خاص نہیں ہے. جسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے اپنے پاس بلا سکتا ہے. تو ہر جی شعور اور عقل مند شخص، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، چاہے ایک جوانی کی عمر کو پہنچا ہوا انسان ہو، چاہے جوانی کو کراس کر چکا، ہر ایک کی یہ اصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں. کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو جانے کے لیے
صرف نیکی چاہیے اور اللہ کی رحمت. گناہ اگر ہوں گے، کیونکہ گناہ یہ ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، اور گندی چیز لے کر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہم اس رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں جو کرنا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم رمضان کی رحمت اور برکتوں سے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے، فائدہ اٹھا سکتے. تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اب اس رمضان سے پہلے اپنے دل کی نیت کو خالص کریں. اپنے دل کو خالص کریں کہ ہم عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا قیام، ہمارا صیام، ہماری افطاری، ہماری تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ خیرات، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اگر ان تمام عبادتوں کو ہم جمع کریں اور اس کی مقصد کی طرف ہم غور کریں تو پتا چلے گا تقرب الہی، اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کے قریب پہنچنا. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنی ہوگی. کیونکہ کہنے والے نے یہ کہا، صلاح العمل بصلاح القلب، عمل کی اصلاح اس وقت ہوگی جب دل کی اصلاح ہو. وصلاح القلب بصلاح النیہ، اور دل کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب نیت خالص ہو. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما العمل کالوعاء، بے شک عمل جو ہے جو ایک برتن کے مانند ہے. اذا تاب اسفلہ تاب اعلی، جب اس کا بہتر یعنی جب اس کا نیچا صاف ہو تو اس کا اوپر بھی صاف دکھتا ہے. اذا فاسد اسفلہ فاسد اعلی، اور جب اس کا نیچا گندا ہو تو اوپر بھی گندا دکھتا ہے. اللہ رب العالمین کو جس دل میں ایمان سجانا ہے، اس دل کو پہلے ہم خالص کریں کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک قدم جو ہم رمضان کے لیے عبادت کے لیے اٹھائے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھائے، تو یہ نیت کرے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ عقل مند انسان اور جو عقل سلیم رکھتا ہے، اگر برتن گندا ہو تو اس سے کوئی چیز کیا لے، برتن کو ہی ہٹا دیتے. تو جس رب کو ہمارا ایمان پسند ہو، اس رب کو پہلے ہمارے دل کو صاف کرنا ہوگا. اس رب کے سامنے اپنے اعمال کی نیت کو خالص کرنی ہوگی، تب وہ جا کر قابل قبول ہوگی. اور اسی کی تشریح اگر دیکھا جائے تو حافظ ابن حجر آپ دیکھیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پہلی جلد میں 246 پیج نمبر میں لکھتے ہیں، فضیل ابن عیاض کا قول کہ احسن العمل، کی بہتر عمل وہ ہے جو من الاخلاص والاسواب، اس میں پایا جائے. لوگوں نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اخلاص کا مطلب ہے خالص نیت اللہ کے لیے، واسواب سنت کے مطابق. اگر عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو بھی مردود، اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو بھی مردود. ہم اس چیز کو دیکھ لیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، اور وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. نہیں تو آپ کو صحابی کا واقعہ پتا ہوگا، جس صحابی نے قربانی کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ سے لوٹ رہے تھے تو اس صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. نیت کیا تھی؟ خالص اللہ کے لیے. مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول کو وہ گوشت کھلاؤں. صحابی، لیکن نیت اتنی اچھی، لیکن اللہ کے رسول جب دیکھے آپ نے کہا کہ تمہاری یہ قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز کے بعد قربانی. اللہ کے رسول کا بتایا ہوا وقت نہیں ملا، اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کی. اخلاص نیت ہو لیکن سنت کا مہر نہ ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں. اور اسی لیے
علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کو نقل کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کرنے سے پہلے اس دعا کو اللہ رب العالمین سے کرے، اللہم اجعل کل عملی صالحا وجعل لہ بوجہک خالصا وجعلہ لا احدن فیہ نصیبا۔ اے اللہ میں جو بھی عمل کروں اے اللہ خالص تیرے لیے کروں، اے اللہ میں جو بھی عمل کروں تیری خوشنودی کے لیے کروں، اے اللہ میرے اس عمل میں کسی کا کوئی حصہ مقرر نہ کرنا۔ دوسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عمل تو کرتا ہوں، عبادت تو کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے رمضان آنے والے ہیں، جب میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا کہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں، لوگ یہ تو نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ جاؤ جس کے لیے کہ اس سے لے لو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی کہ اس دعا کو تم کر لینا، اللہ تمہیں شرک سے اور ہر طرح کے ریا سے پاک کرے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی استغفرک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے شرک سے جسے میں جانتے ہوئے کر رہا ہوں، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ریاکاری ہو، یا میں ایسے چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ جسے مجھے علم نہ ہو اور میرے نزدیک تیرے نزدیک وہ شرک قرار دے دیا گیا یا شرک اصغر ہو، اللہ اس چیز سے تو ہمیں بچا لینا۔ تو یہ دعا کو ہمیں مانگنا چاہیے برابر، اور کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہر عمل تو اپنے لیے کرا اور تیری خوشنودی کے لیے اور ہر طرح سے پاک ہو۔ اسی طرح نیک لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی تم عمل کرو تو عمل کرنے کے لیے اپنی نیت کو جو تم خالص کرو تو اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کس لیے عمل کر رہے ہیں۔ آپ اگر رمضان اور قیام کا مقام کو دیکھ لے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ، احتساب دراصل بنا ہے حساب سے، اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو اس عمل سے محبت نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو اور دل کی خوشی سے نہ کیا جائے، وہ عمل احتساب کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ احتساب کہتے کسے ہے؟ اس کا بدلہ۔ ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ ہمیں دے، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں نوازے۔ تو کب؟ جب ہمارے دل میں اس کی نیت خالص ہو اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے۔ اور دیکھیے کہ ہر عمل، العمل لجنس العمل کے تعلق سے کہ ہر عمل کا بدلہ ویسا جیسا آپ کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ آپ نے سنا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سومو لی وانا اجزی بہ۔ اس کی تشریح جب پڑھے تو دل باغ باغ ہو گیا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کی جو تشریح لکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ آج اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر اگر وہ سحری نہ کرے تو لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ بھائی سحری نہ کیے، مجھے بہت روزہ لگ رہا، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی۔ اللہ نے تو کہہ دیا سومو لی، تمہیں جو بھی تکلیف ہو رہی تھی، تمہیں بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، یہ تمہارے رب اور تمہارے بیچ کا یہ معاملہ تھا، تم نے لوگوں کے سامنے سے کیوں بیان کیا؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، ہر عمل کے تعلق سے اللہ نے کہہ دیا کہ ایک نیکی کرو گے 10 نیکی ملے گا، نماز پڑھو گے 27 نیکی ملے گا، حج کرو گے یہ نیکی ملے گا۔ لیکن فرشتوں کی وہ جماعت ملائل اعلیٰ جس کا کام صرف نیکیوں کو لکھنا ہے، جب روزہ کا آتا ہے تو وہ اپنے قلم کو روک لیتے، نہیں لکھتے، کیونکہ اس کا بدلہ اتنا ہے کہ وہ صرف اللہ جانتا ہے اس کا کیا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح انسان نے اپنے اس عمل کو چھپایا لوگوں سے، تو اللہ نے بھی اس کی نیکیوں کو چھپا دیا۔ الصوم لی، ہم کسی سے نہیں کہے کہ آج ہم روزے سے ہیں، کوئی نہیں جانے گا کہ ہم روزے سے، ہمارا چہرہ نہیں بتا رہا کہ ہم روزے سے، ہم کسی کو نہیں کہے کہ ہم نے روزے میں کیا کھایا، سحری کیا کیا، کوئی نہیں جانے گا ہم کیا ہے۔
اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ نے کہا سومو لی کہ تم نے میرے بندے جس طرح میرے عمل کو چھپایا تمہارا بدلہ بھی اسے چھپا کر رکھا جو فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس کا کیا مقام ملے گا. اور یہی مقام اللہ رب العالمین نے قیام اللیل کو دیا ہے کہ تمام دنیا کی راتوں کو جمع کر لیا جائے. رمضان کی راتوں سے افضل اس کی فضیلت نہیں ہو سکتی. اور تمام رمضان کی راتوں کو جمع کر لیا جائے تو 5 طاق راتوں سے افضل نہیں ہو سکتی. اور تمام 5 راتوں کو جمع کر لیا جائے تو اس لیل قدر سے افضل نہیں ہو سکتی جو رمضان المبارک کی رات ہے. اس کا بھی اگر دیکھ لیجیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ جو تقریباً 84 سال تو اتنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی بھی تشریح آپ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے جس کی نیت جتنی خالص ہوگی, جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس رات میں قیام کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, وہ 1000 مہینہ کتنے 1000 مہینوں سے افضل ہوگا. 1000 مہینہ صرف آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ افضل کا لفظ ہے. جس کی نیت جتنی خالص ہوگی اتنا اس کی افضلیت بڑھ جائے گی, اس کا ثواب اتنا ہوگا. کیونکہ سلف صالحین صحابہ اکرام عمل تھوڑا کرتے تھے لیکن اجر و ثواب کیوں ان کو ملتا تھا؟ اس کی اخلاص نیت کے بنا پر. تو ہمارے اخلاص یہ دیکھے کہ ہم اخلاص کتنا ہمارے عملوں میں, اسے پانے کی کیا چاہت. دوسرا عمل کہ جس نیکی کو ہم پانا چاہ رہے ہیں, جس درجات کو ہم بلند کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے اس راستے میں دوڑنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو ہلکا رکھنا ہوگا. اور ہلکا رکھنے کے لیے گناہوں کی جو پوٹری جو ہمارے کندھوں پہ ہے, جو ہمارے نام اعمال پہ ہے, خالص توبہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کے ہمیں خالص توبہ کرنا چاہیے, توبۃ النصوح کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت, کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توبۃ النصوح کا, ایسی توبہ خالص توبہ تیرے لیے میں کروں موت سے پہلے مجھے وہ نصیب فرما دے. یہ دعا ہم کریں اس رمضان سے پہلے, یہ نہیں کہ چاند رات ہو تب ہم دعا کریں گے. آج سے یہ عہد کر کے, اس جمعہ سے عہد کر کے اٹھے کہ پہلے ہم اپنے گناہوں سے مغفرت چاہیں گے, اپنے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہم توبہ کریں گے, اس کے بعد ہم اٹھیں گے. ایک دوسری دعا جو ہم اللہ رب العالمین سے کرے اور کہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب موت آئے تو حسن خاتمہ پہ آئے, ہمارے زبان سے کلمہ ادا ہو رہا ہو, اے اللہ یہ چیز مجھے ہمیں نصیب فرما دے. تیسری دعا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے یہ ہمیشہ اللہ کے رسول کرتے تھے, کہتے تھے یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک و اطاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو ثابت قدم رکھ, آخری عمر تک اپنے دین پہ رکھنا. اے اللہ جب موت ہو تو میرا دین میرے ساتھ ہو, اے اللہ میرے دین سے مجھے نکالنا نہیں. آج ان دعاؤں کو کون اہتمام کرتا ہے؟ آج ان دعاؤں کو کون مانگتا ہے؟ مومنوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں, جو کہتے برابر یہ دعا کرتے رہتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب, کہ میرے رب میرے دل کو تو پھیر مت دینا, ایمان لانے کے بعد نیک ہونے کے بعد اے اللہ پھر سے تو گمراہ نہ کر دینا, اے اللہ تو اپنے جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما. ان دعاؤں کا اہتمام آج سے کرنا ہوگا. یہ بہت مقدس مہینہ آنے والا ہے اور تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور سچی توبہ کرنی ہوگی. توبہ تو صالح ایسی توبہ کرنی ہوگی جو نیک لوگ جو توبہ کرتے ہیں, توبہ تو کذابین کی توبہ نہیں کہ ہم گناہوں کو بھی نہ چھوڑے بلکہ وہ توبہ ہم کرتے رہے, تو ایسے توبہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم خالص توبہ نہیں کرتے تو رمضان کے دنوں میں بھی ہم گناہ کرتے ہوئے, ریل دیکھتے ہوئے کوئی لوگ پکڑے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد ہم فری ہو گئے, جو چاہے گناہ کر لے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. 24 گھنٹے کا یہ رمضان ہے, ایک ایک لمحہ جہاں آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہے تو آپ کے گناہ کا جو آپ کر رہے ہیں اس کا بھی گناہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے دلوں کو ہم صاف کریں اور توبہ کریں. فضیل ابن عیاض جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو تو مجھ سے بھی نیک بنانا, مجھ سے بھی نیک اور صالح بنانا, لیکن بیٹا کوئی گناہ کر رہا تھا, توبہ نہیں کر رہا تھا. جیسے بیٹا توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے, فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں عشاء کے وقت میں دعا کرتا ہوں, فجر میں اٹھتا ہوں تہجد کے لیے, تو دیکھتا ہوں کہ بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تہجد کی نماز میں اور رو رہا.
میں نے کہا کہ اللہ تو نے اتنی جلدی ہماری توبہ کو قبول کر دی. وہ بیٹا کو اللہ نے ایسا ایمان دیا, ایسے دین کی طرف پلٹے کہ جب سامان بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بار بار ترازو سے اپنے کپڑے سے ترازو کو صاف کر رہے. باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو, کیوں ترازو کو صاف کر رہے ہو؟ بولا ابا جان ہم نے جو پیسہ لیا ہے وہ ترازو پہ سامان کا پیسہ لیا, جو گرد اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں اس گرد کا تو ہم نے پیسہ نہیں لیا. اگر رب ہمارا پوچھ دے تو کل اس کا کیا جواب دیں گے کہ تم نے جو پیسہ لیا ہے گرد کا, یہ گرد جو اڑ کر بیٹھ گیا, سامان بھاری ہو گیا, اس کا تم نے کیا کیا؟ آج تمام بزنس مین سوچ لے اپنے کاروبار میں وہ کتنے ایماندار ہیں کہ تھوڑے سے بڑھا کر دے دے تو اس کی برکت آپ دیکھ لیں اتنی ہوگی جو آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ نیک لوگوں کی اولادیں تھی جن کی سوچ بھی ایسی ہوتی تھی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, نیکی کا ایک ذرہ بھی کرو گے تو وہ بھی پاؤ گے. ایک ذرہ بھی اگر ہمارے ترازو پہ ہوگا اور وہ وزن ہو گیا اور اس کا پیسہ ہم نے اس سے لے لیا, جو وزن میں اگر کم ہوا تو قیامت کے دن اللہ ہم سے وہ بھی پوچھے گا, تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ اپنے عملوں کو دیکھ لیں ہم کہ ہم کون سا کر رہے ہیں. تیسرا عمل جو اس رمضان المبارک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی شرک اور بدعت کو چھوڑنا ہوگا. ہر طرح کی بدعت سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا. ہر وہ بدعت جو ہمارے رمضان کے روزوں کو خراب کرے, جو چند پیسے کی کارڈ میں جو نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے, جس کا کوئی تصور, جس کا کوئی حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا, ان نیتوں کے ذریعے سے آج کتنے مسلمان جو اپنی روزے کی نیت کے ذریعے سے اپنے روزے کو خراب کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ بصوم غد کی جو نیت والی جو کارڈ ملتی ہے اس کرتے ہیں. پوری حدیث میں آپ دکھا دیجئے نیت کے الفاظ زبان سے نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نیت ہاں ہونا, نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جسے بھی روزہ رکھنا ہے فرض روزہ, وہ عشاء کے بعد سے اس کی نیت کر لے کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے, یا سحری سے پہلے یعنی کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے نیت کر لے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا رات میں سحری کا انتظام کرنا, یہ سحری کے وقت میں اٹھنا, یہ اس کی نیت کی دلالت ہے کہ وہ اس چیز کی نیت کیا ہوا کہ کل اسے روزہ رکھنا ہے. تو یہ نیت ہی کرنا ہمارا کہ زبان سے کہنا نہیں, بلکہ اس نیت کے ذریعے اپنے روزے کو ہم صحیح کریں, بلکہ کوئی ایسے کارڈ میں چھپے ہوئے کوئی نیت کو ہم پڑھ کے اپنے روزے کو خراب نہ کریں. تو اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیت کو صاف کرے, خالص توبہ کرے, اپنے دل کو پوری طرح سے پاک کرے. اور چوتھا عمل جو ہمیں کرنا ہے اس رمضان میں وہ ہے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے قریبی ملنے جلنے والوں کو دیکھے کہ ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے. ایسے لوگوں سے نہیں کہ جن لوگوں کو وقت ضیاع کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ رہے, ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ہم تو اپنے وقتوں کو نہیں گزار رہے. یہ رمضان کا مہینہ خلوت کا مہینہ ہے. سلف صالحین اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے, اپنے گھروں پہ یا مسجدوں پہ آ کر وہ عبادت کے لیے عبادت کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے تھے, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. ایک ایک گھڑی اس کی حفاظت کرتے تھے. یہ خلوت کا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی وہی ہے. اور اسی چیز کو آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی رات کے تہجد کو پڑھتے ہیں, سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کیا کہا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ میرے ایسے بندے ہیں جو راتوں میں جس کی بستروں سے جس کی جسم الگ ہوتی ہے اور اپنے رب کو وہ پکارتے رہتے ہیں, گڑگڑاتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی بغل میں سوئی ہوئی ہے, اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا بندہ میرے اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے. وہ بیوی جو شوہر سویا ہوا بیوی رات کو تہجد پڑھ رہی ہے, اس کے شوہر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی کیا مانگ رہی ہے, کیا رو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کو یہ صفت بتائی ہے کہ ان کی بستریں راتوں میں الگ ہوتی ہے, اور اس کی عمل بھی اللہ نے بتایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَا تُخْفِي لَهُمْ, کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کے لیے کیا پوسیدہ چیز رکھی ہے. قرۃ عین, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, جو تم راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہو, اس کا عمل تمہیں کیا ملے گا, تم اس چیز کو نہیں جانتے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من صحبت والتعلیم, اے اللہ میں ایسے لوگوں کی صحبت سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو وقت کو ضیاع اور برباد کرتے ہیں. اے اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچا لے.
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی دعا کریں. کیسے دوست احباب، ایسے رشتہ دار جو آ کر دن کے پورے وقت کو ہمارا لے لے، راتوں کو وقت کو لے لے، ہم عبادت سے محروم ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے یہ وقت کی ہم حفاظت کریں. ایسے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی روزوں کی ہم امپورٹنس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. پانچواں عمل، ہم اپنے وقت کی تنظیم کریں، وقت کی پلاننگ کریں کہ ہمیں اتنا بجے سو کر اٹھنا ہے، اتنا بجے ہمیں اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اتنا بجے ہمیں چاس کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے دکان کی طرف نکلنا ہے، ہم اپنے دکان میں اتنا دیر بیٹھیں گے تو اتنا پارا قرآن پڑھ لے، اس کے بعد ہم اپنے گھر کے کام کاج میں اتنا وقت لگانا ہے، دوپہر میں ہمیں 1 گھنٹہ سونا ہے. ہر ایک چیز کی پلاننگ کرے کہ عصر کے بعد ہمیں یہ پڑھنا ہے. یہ تمام وقتوں کی تنظیم وہ لوگ کرتے ہیں جسے ایک ایک گھڑی کی اپنی فکر ہوتی ہے، جسے ایک ایک گھڑی جو اللہ کے سامنے جو ضیاء ہو رہی کہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ مہینہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. اس مہینے میں لوگ اتنی برکتیں حاصل کر رہے، ہم کیا کر رہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی وقت کی تنظیم کرے اور اس وقت کی تنظیم کا ایک روٹین بنائے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے. اگر انسان روزے کی حالت میں اگر اپنے دوستوں سے ملنے نہیں جاتا، اپنے گھر پہ سویا ہوا، لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ بہتر ہے. اس وقت بھی اس کا عبادت لکھا رہا ہے کہ سوئے ہوئے بستر پہ اگر تسبیحات کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس کا ذکر لکھا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے یہ عمل کریں اور اپنے آپ کو کیسے ہم بچائے اور کس طرح عمل کر کے ہم نیک درجے کو پا سکتے. چھٹا عمل جو سلف صالحین کرتے تھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. جو انسان جتنی قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کو اتنا تقرب حاصل کرے گا. کل قیامت کے دن یہ رمضان، یہ قرآن دونوں کل ایسے انسان کی سفارش لے کر اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ، یہ قرآن کہے گا اللہ اس راتوں کو میں نے سونے سے جگائے رہا، یہ میری تلاوت کرتا تھا. رمضان کہے گا اللہ میں نے خواہشات کو اس کو کنٹرول کیا، یہ روزہ رکھتا تھا، کنٹرول کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دو چیز کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ قراءۃ القرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. امام مالک وغیرہ کا اگر دیکھا جائے تو حدیث کا درس دینا چھوڑ دیتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جائے. آج لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ہم کیا پڑھیں؟ جتنا ہو سکے آپ قرآن پڑھیں. چلتے پھرتے جو صورتیں یاد ہے وہ آپ پڑھیں. گاڑی پہ جا رہے ہو، گھر پہ ہو، عورتیں کچن پہ کھڑی ہوئے، جو بھی صورتیں یاد ہے اس کو پڑھے، اپنے صورتوں کو پڑھتے رہے. سب سے بہتر ذکر، افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. اس مہینے میں ہم جتنا قرآن ختم کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ہر دن 2 ختم قرآن کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کا تعلق سے بھی یہی آتا ہے کہ ہر دن 1 ختم قرآن کیا کرتے تھے. تمام اگر دیکھا جائے ایسے ایسے محدثین اور ایسے ایسے تابعین جو ایک دن میں 2 ختم 3 ختم قرآن کیا کرتے تھے، کیا ان کی وقت میں برکت ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سے جو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آخری عمر میں حضرت عمر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. پوری رات قرآن پڑھتے تھے. ایک رکعت میں طبرانی کی روایت ہے اور جو سلسلہ صحیحہ کی شیخ البانی نے اسے صحیح کہا کہ ایک رکعت میں 8.25 پارہ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر! کیوں ان کا پاؤں اتنا سوج جاتا تھا؟ اتنی لمبی لمبی قیام کرتے تھے اور جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. پوری رات قرآن پڑھتے پڑھتے سحری کھانے کا بھی وقت اللہ کے رسول کو بہت کم ملتا تھا. آج ہم راتوں کو اس طرح سے گوانے میں گزار دیتے ہیں. یہ ہر دن عتق من النار کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ہر دن کو ہم سوچ لے کہ یہ دن جو ہمارا گزر رہا ہے، یہ سحری یا افطاری کے وقت یہ مومنوں کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے، جو الصائم فرحتان، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے. ایک خوشی تو سے افطاری کرنے کی جو خوشی کرتا ہے، جو کھاتا افطار کرنے سے پہلے ہر دن اللہ اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا دعا ہے. اب کھانے کے چکر میں جلدی کرو اور ہماری گھر کی عورتیں، ہماری ماں بہنیں، ہماری بیویاں کھانے بنانے میں یا ہمارے لیے بہتر پکوان تیار کرنے میں آخری وقت تک، لاسٹ وقت تک گرم کھلانے کے چکر میں وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہے. ان کا بھی خیال کرے اس رمضان میں. ان کا بھی حق ہے دعا مانگنے کا. انہیں بھی بلا لے کہ 10 منٹ پہلے تم بنا لو، پہلے ٹھنڈا ہی کھا لے. لیکن یہ وقت جو ہمارا افطاری کا نکل گیا، دعا تم نہیں مانگی. تمہیں بھی تو جنت جانا ہے، تمہیں بھی تو میرے ساتھ جنت رہنا ہے. اپنے ماں بہنوں
کو ہر ایک کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھائے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ دعا قبولیت کا وقت ہے. یہ رات کے شروع ہونے کا وقت ہے کہ رات شروع ہو رہی ہے جو عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قیام اللیل پہ کھڑا کرتا ہے, قرآن کا ذکر کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ان لوگوں میں اپنا نام شامل کر لے جو اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی صفات یہ بتائے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں, جہنم سے آزادی چاہتے ہیں. ہم سحری کر لیے, 5 منٹ باقی ہے, 2 منٹ باقی ہے, 3 منٹ باقی ہے, جہاں پہ بیٹھے ہو, صوفے پہ بیٹھے ہو, پلنگ پہ بیٹھے ہو, نماز میں بیٹھے ہوئے, وہیں پر اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے, وہیں پہ ہاتھ اٹھا لے, وہیں پہ اللہ رب العالمین سے کوئی مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سحری کے وقت بالاسحار, وہ سحری کا وقت ہے, اذان ابھی نہیں ہوئی ہے, اذان سے پہلے آپ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین قبول کریں گے. ہم میں سے کتنے لوگ کھانے میں یا اس کھانے کے بعد ایک ساتھ سب بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق میں ہم سحری کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ پوری سال تو ہم نہیں اٹھ پاتے تہجد میں, کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں جو سحری میں ہم اٹھتے ہیں, کم سے کم اذان سے 1-2 منٹ پہلے ہی صحیح ہم استغفار کریں اللہ رب العالمین سے, اپنے گناہوں سے بخشش مانگے, اپنے نیکیوں کے تعلق سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو قبول کر لے ہماری نیکیوں کو, اللہ ہمیں توفیق دے اور نیکی کرنے کے, اللہ ہم نے تیرا حق جیسا ادا کرنا ہے, اللہ ہم نے وہ حق پتہ نہیں کیا, ہر وہ فلاحی ہم مانگ لے جو سحری کے وقت اللہ رب العالمین دینے کے لیے پکارتے رہتے ہیں. ہم نے کتنی ایسے رمضان کے سحریوں کو ہم نے برباد کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو طرف ہم دیکھیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں, ہماری کون سی نیکیاں. اسی کے ساتھ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے غلام سے 10 غلام آزاد کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے 10 ایسے نیک دوستوں کو میں دعوت دوں اور ان کی پسند کو وہ کھانا کھلاؤں, کہ یہ اطعام الطعام کا مہینہ ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو ہم اپنے گھر میں افطار کی دعوت دے بلائے, کیونکہ افطار جو شخص کسی کو افطار کرواتا ہے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو وہ شخص جانتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے ایک روزے دار کا. اگر 10 لوگوں کو میں افطار کروں تو اس کا کیا اجر ملے گا, اس چیز کے بارے میں سوچ کر وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں ایسے لوگوں کو دعوت کروں. دعوت کا اہتمام کرے, اس رمضان میں کھانا کھلانے کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے ایک اور معاملہ جو صدقہ خیرات کا ہے, کہ ایک تو فرض صدقہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں ہم وہ ادا کرتے ہیں, لیکن وہ ادا کرنے میں بھی آج ہم سے اگر دیکھا جائے تو ہم دیتے ہیں تو کسی کو احسان کرتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے چہرے کی فیلنگ سے, ہمارے دینے کے انداز سے کہ ہم اس انسان کے ساتھ احسان کریں. سلف صالحین صحابہ کا یہ عمل تھا جسے وہ زکوٰۃ دیتے تھے, ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے, اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ تم نے میرے زکوٰۃ کے پیسے کو لے لیا, تم نے میرے قبول کر لیا, اگر تم قبول نہ کرتے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا. یہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں تمہارے زکوٰۃ کے پیسے کو لے رہے. تو ہمیں وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اسے ادا کرنے میں ہمارے اندر تکبر نہ ہونا چاہیے. صدقہ خیرات ہم کثرت سے کریں. اللہ کے رسول سے تعلق سے آتا ہے کہ اجود الناس, سب سے زیادہ سخی تھے, لیکن رمضان میں اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے, اتنا زیادہ دیتے تھے کہ ایک تیز تند ہوا سے بھی زیادہ کہ ہر شخص تک ان کی برکت اور رحمت پہنچتی تھی. اللہ کے رسول کی اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے. یہ صدقہ خیرات ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. داؤ مرضات بالصدقہ, اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے مریضوں کو تم صدقہ کے ذریعے سے اس کا علاج کرو. آج کوئی ایسا گھر موجود نہیں ہے جس میں بیماریاں نہ ہوں. ہم چاہے کہ ان بیماریوں کے نام سے بھی ہم صدقہ خیرات کرے, ہم دے اپنے والدہ کے نام سے, اپنے والد کے نام سے, اپنے بھائی بہنوں کے نام سے, جس کے نام سے بھی ہو ہم صدقہ خیرات کرے اور وہ صدقہ خیرات کا اجر اللہ رب العالمین سے لے. مکہ کے مشہور ایک امام جنہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا اور یہ بتایا کہ صدقہ کس قدر انسانوں کی زندگی سے برکات بیماریوں کو دور کرتا ہے, کہ ایک ریاض کا ایک ڈاکٹر نے ان سے اس چیز کو شیئر کیا اور بتایا کہ ایک شخص جس کو کینسر کا مرض تھا وہ آیا میرے پاس ہر جگہ علاج کرواتے ہوئے. میں نے کہا کہ تمہاری بیماریاں بہت بڑھ گئی, اب تمہیں آپریٹ کرنا ہوگا, اسے کاٹ کر نکالنا ہوگا. بولا ابھی نہیں, پہلے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گا, میں ان سے ملوں گا, اس کے بعد میرا تم علاج کرنا, اس کے بعد آپریٹ کرنا.
اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور وہ گھر جا کر 1 ہفتہ اپنے گھر والوں کے پاس رہا، اور لوٹنے کے بعد وہ جب لوٹ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ قصاب کے دکان پہ ایک بڑھیا جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے چن رہی ہے۔ پوچھی ماں کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹا میرا شوہر تو نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے لیے میں ہفتے مہینے میں 2 دن گوشت کا انتظام کرتی ہوں، 1 دن تو کھلا دی، 1 دن مجھے نہیں ملا، اسی لیے میں گوشت یہ چن رہی ہوں تاکہ انہیں کچھ گوشت کا ٹکڑا مل جائے۔ یہ جو گوشت کے چھچڑے پھکے ہوئے اس میں کچھ گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا، وہ لے کر جاتا اور کہتا ہے کہ اس کو جب بھی یہ ماں آئے اسے تم گوشت دینا، ابھی جو ہے اسے دے دو، بولا 1 پاؤ ہے، بولا دے دو، اور جب بھی اسے دے دینا اس کا پیمنٹ تم مجھ سے لینا۔ وہ شخص جاتا ہے پھر واپس ریاض اور جا کر ڈاکٹر سے ملتا ہے، تمام ڈاکٹر کی ٹیم جمع ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے۔ جب اس کا رپورٹ دیکھتی ہے فضت دکتور تمام کے تمام ڈاکٹر حیرت زدہ ہوتے ہیں، تم وہی ہو؟ بولا ہاں میں وہی ہوں۔ کیا تم نے کسی ہاسپٹل میں گیا؟ بولا کوئی ہاسپٹل میں نہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے رپورٹ میں کینسر نام کی کوئی چیز نہیں، تم کون سے علاج کروا کے آئے؟ یہ داؤ مرضات بالصدقہ، اللہ کے رسول نے جو کہا کہ اپنے مریضوں کو صدقہ کے ذریعے سے علاج کرو، آج اس چیز کو ہم چھوڑ چکے۔ آج کتنے ایسے ہمارے خاندان میں، آج کتنے ایسے ہیں جو بیوہ ہے، یتیم ہے۔ یہ صدقہ خیرات معاشرتی بیماریوں کو بھی دور، دل کی سختی کو بھی دور کرتے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یتیم اور بیوہ کے سروں پہ ہاتھ رکھو، یتیم کی کفالت کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک شخص نے رات میں نکلا صدقہ کیا، ایک شخص کو دیا، دوسرے رات میں صدقہ کیا، تیسری رات میں صدقہ کیا، یہ 3 صدقہ 3 لوگوں کو دیا۔ ایک چور تھا جو معاشرتی گناہ، ایک زانی عورت تھی جو معاشرتی گناہ، ایک مالدار تھا جو بخیل تھا، لوگوں کو پیسہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول کے پاس جب یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول نے کہا جس چور کو تم نے پیسہ دیا اس چور نے چوری کرنا چھوڑ دیا، جس عورت کو تم نے پیسہ دیا جانیا تھی اس بدکاری کرنا چھوڑ دی، جو مالدار بخیل تھا تمہارے پیسے سے اتنی برکت ملی کہ وہ خود صدقہ کرنے لگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں سے ہم شروع کریں کہ میرے کون رشتہ دار ایسے ہیں جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، ان کے گھروں پہ آج ہم راشن کٹ پہنچائے۔ وہ رمضان کا ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک گھر میں افطار کا انتظام ہو، ہر ایک گھر میں سحری کا انتظام ہو، ہر ایک کے بچے جو ہے نئے کپڑے پہنے۔ یہ مسلمانوں کا ہمارا فریضہ ہے، اسے ہم انجام دیں۔ یہ صدقہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن کر آئیں گے۔ الصدقہ تو برہان، اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، یہ دلیل ہے کہ تم مومن ہے۔ جو مومن ہے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور صدقہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب انسان اپنے قبر سے نکلے گا، دھوپ کی اتنی شدت ہوگی، اتنی سختی ہوگی، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ انسان جب نکل رہا ہوگا وہ صدقہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوگا، وہ سایہ بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا جو دنیا میں صدقہ کرتا تھا، جو دنیا میں مال و دولت دوسروں کو وہ نچھاور کرتا تھا۔ ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا یہ صدقہ تمہارے کل قیامت کے دن تمہارے قبر سے لے کر عرش کے سائے میں بھی تم جاؤ گے تو یہ صدقہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ اس وقت جب انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ کیسا عالم ہوگا، اس وقت سوچئے آپ کا صدقہ آپ کو سایہ کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان صدقہ خیرات ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر، سلف پیسہ جمع کرتے تھے کہ ہم رمضان میں خرچ کریں گے، ہم پیسہ جمع کرتے ہیں کہ ہم ایک پلاٹ لیں گے، بہترین شادی ہو، ہمارا یہ اس جگہ پہ زمین ہو، ہم یہ پراپرٹی اپنے نام کرے۔ سلف یہ کہتے تھے کہ ہم پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ رمضان میں ہم جنت کی محلوں کو خرید سکے۔ کیا آج یہ شوق ہمارے اندر ہے کہ ہم رمضان میں اس پیسے کو خرچ کر کے جنت کی محلیں جو اللہ رب العالمین بیچ رہے ہیں ان چیزوں کو ہم خرید لیں؟ یہ موقع ہے یہ رمضان کا، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات ہم اس مہینے میں کرے۔ اپنے تمام رشتہ دار جو بھی غریب ہے، جہاں تک بھی خبر پہنچے، کوشش کرے کہ ہر ایک تک ہمارا وہ پیسہ پہنچے، ہر ایک کی ضرورت کو ہم پورا کر سکے۔ یہ اللہ سے توفیق مانگے اور اپنے پیسے کو ہم جتنا خرچ کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کے مال زیادہ پیارے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کے مال کو پیار؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہے،
جو تم دے دیے یہ صدقہ کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین اتنے خرچ کرتے تھے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ آج وہ خرچ کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسا محل اللہ رب العالمین تمہیں تراش کر دیں گے جس محل سے تم بیٹھے ہوئے پوری جنت کا نظارہ کرو گے، اسے باہر سے کوئی دیکھے گا تو پورا محل اسے نظر آئے گی۔ یہ کن کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ بولا جس کی زبان میں نرمی ہوگی، جو شخص لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جس کے دل میں ہر طرح کے کینہ حسد بغض سے جس کا دل پاک ہوگا وہ۔ تیسرا اطعام الطعام، وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاب الصیام، بار بار روزہ رکھتا ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو رات کو قیام کرتا ہے جب لوگ سوتے ہیں۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے۔ ایک جمعہ ہمیں وہ چیز بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو میں بیان کروں، اور بھی سلف صالحین کی زندگیوں کو جب سنیں گے آپ تو آپ تعجب کریں گے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کو جو دینا تھا ہم نے کچھ نہیں ابھی تک۔ اپنے رمضانوں کو ایسا محسوس ہوگا ان کی زندگیوں کو پڑھ کے کہ ہم نے صرف رمضانوں کو برباد کیا اور اس کا ثواب ہم نے حاصل نہیں کیا جو وہ لوگ ثواب حاصل کر چکے۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنے نیکیوں کی طرف ہم راغب ہو، اللہ سے توفیق مانگے ان چیزوں کو کرنے میں۔ اور ایک آپ لوگوں کو اعلان ہے کہ آج مغرب کے بعد صوبہ جمعیت اہل حدیث بہار کے نائب ناظم خورشید عالم مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مغرب بعد مسجد اہل حدیث انصار نگر میں ان کا پروگرام ہوگا، آدھے گھنٹے سے پون گھنٹے کا۔ آپ تمام لوگ شرکت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ جو رمضان ہم سے غفلت میں گزر چکی، اے اللہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جو راتوں کو ہم نے برباد کیا کھیلنے میں، اللہ اس رمضان کی راتوں کے ایک ایک رات ایک ایک گھڑی کو ہمیں اے اللہ اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں اے اللہ تمام کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہ تمام کو بخش دے اللہ۔ جس طرح یہ روشن چہرے آج یہاں پر موجود ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو تو جنت الفردوس میں اسی طرح موجود ایک ساتھ کر اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے اللہ اس رمضان میں جو لوگ بھی محتاج ہے اللہ ان محتاجوں تک ہمیں خیر خار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کہ رمضان کی رحمتوں سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے اے اللہ ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا اللہ۔ اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ۔ اے اللہ ان کا اولاد کو ان کے مغفرت کا ذریعہ بنا اللہ۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پہ جہاں کہیں بھی ظلم ستم ہو رہے اے اللہ غیبی طور پر ان کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ خالص سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔